یا علی یا علی 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره السلام عليك يا رسول الله أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين السلام عليك يا أمير المؤمنين أحسن الله لك العزاء في ابنك الحسين السلام عليك يا بنت رسول الله يا فاطمة الزهراء أحسن الله لك العزاء في قرة عينك الحسين السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين السلام عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان أحسن الله لك العزاء في جدك الحسين کربلا کے میدان میں ایک عجیب طرح کا پرہول سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اب نہ بچوں کے سسکنے کی آواز آ رہی ہے، نہ کوئی بچہ پانی مانگ رہا ہے، اس لیے کہ عصر عاشور سے اب تک بابا کی شہادت کے بعد ان بچوں نے اتنے تازیانے کھائے ہیں اور اتنے تماچے کھائے ہیں کہ ان میں سسکنے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہ گئی۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ایک چھوٹا سے قافلہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، جلے ہوئے خیموں کی راکھ سے چنگاریاں نکل رہی ہیں، جگہ جگہ شہداء کے لاشیں بکھرے ہوئے پڑے ہیں، اور قافلے سے زیادہ دور وہ جگہ نہیں ہے جہاں حسین کا پامال لاشا ہلکی ہلکی سی چاندنی میں وارثوں کو بے چین کر رہا ہے۔ چاروں طرف سناٹے اور اندھیرے کا راج ہے۔ ان غریب الوطن اہل حرم کو پرسہ دینے کے لیے ان کے غلام اور کنیزیں یہاں حاضر ہیں۔ ہم کس کو کس کا پرسہ دیں؟ رسول اللہ کو ان کے لخت جگر حسین کا پرسہ دیں، یا بی بی زہرا کو ان کے کلیجے کے ٹکڑے حسین کا پرسہ دیں، یا بی بی زینب کو علی اکبر کا پرسہ دیں، یا بی بی رباب کی خدمت میں حاضر ہو کے کہیں بی بی تمہیں کیسے چین آئے گا؟ 6 مہینے کا لال آج پہلی مرتبہ چھوٹا ہے۔ حجرکم اللہ۔ کربلا کے بن میں فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، ماں کے سامنے بیٹے کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ عصر عاشور جب حسین کے گلے پہ خنجر رکھا تھا تب حسین نے اپنی بہن سے کہا تھا بہن خیمے میں واپس چلی جاؤ،
کلیجے پہ صبر کا پتھر رکھ کے زینب خیموں میں آ تو گئی، لیکن کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ خیمے جلنا شروع ہو گئے۔ ایک خیمے میں آگ لگتی ہے تو بیویاں گھبرا کے دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں، سروں سے چادریں چھنتی چلی جا رہی ہیں، خیموں میں آگ لگتی چلی جا رہی ہے، بیویاں سمٹ سمٹ کے ایک دوسرے کے نزدیک آ کے نامحرموں سے بچنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آخر وہ وقت آ گیا کہ سارے اہل حرم اس خیمے میں جمع ہو گئے جس میں وقت کا امام غش کے عالم میں بستر بیماری پہ ہے۔ زینب کبریٰ نے بیمار بھتیجے کا بازو ہلایا، بیٹا آنکھیں کھولو، دیکھو کون سی قیامت آ گئی۔ بیٹا سب خیمے جل گئے، آخری خیمے میں آگ لگی ہے اور ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، بتاؤ ہم زندہ جل کے مر جائیں یا ننگے سر خیموں سے باہر نکلیں؟ سید سجاد نے حکم دیا، امام وقت حکم دیا، پھوپھی اماں زندہ خیموں سے نکلنا پڑے گا، دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ بس اس کے بعد تاریخ تو سہارا نہیں دیتی، لیکن جذبات کی نگاہوں سے منظر کو دیکھے تو زینب ایک بی بی سے کہہ رہی ہے، بی بی خیمے سے باہر نکلو، جلدی نکلو، خیمے میں آگ لگ گئی ہے۔ ایک چھوٹی سے بچی زمین پہ بیٹھی ہے، زینب کہہ رہی بیٹا اٹھو، خیمے سے باہر چلو۔ ننھی سکینہ کہہ رہی پھوپھی اماں کیسے چلیں، سر پہ چادر نہیں ہے۔ بیٹا دیکھو تمہاری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے جب سارے خیموں میں آگ لگ گئی تھی، راویہ کا نام ہے فاطمہ بنت حسین، اور یہ فاطمہ بنت حسین کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے۔ وہ فاطمہ بنت الحسین راوی ہے کہ جب خیمے جلے اور سروں سے چادریں چھیننے لگی تو ایک ظالم ان کی طرف بھی بڑھا، انہوں نے گھبرا کے قدم باہر نکالے تو ظالم نے قدم تیز کر دیے، ننھی بچی گھبرا کے تیز دوڑی تو ظالم پیچھے پیچھے دوڑا اور نیزے کی انیک اس نے چبو دی۔ ننھی سی بچی زمین پہ نچ کھا کے گر پڑی۔ فاطمہ بنت الحسین راویہ ہیں، پھر ایک مرتبہ میرے کانوں میں آواز آئی، بیٹا اٹھو، بیٹا اٹھو، چلو اپنے قافلے میں چلو۔ گھبرا کے سکینہ نے سر پہ ہاتھ رکھا، پھوپھی اماں کیسے چلے، سر پہ چادر نہیں۔ کہا بیٹا نہ تمہاری اماں کے سر پہ چادر، نہ تمہاری پھوپھی کے سر پہ چادر، اجرکم علی اللہ۔ لشکر یزید کا راوی روایت کرتا ہے کہ جب حسین کے آخری خیمے میں بھی آگ لگ گئی تھی اور ساری بیویاں اور بچے خیموں سے باہر آ گئے تھے تو اس نے دیکھا کہ ایک بیوی بے چین ہو کے جلتے ہوئے خیمے کے قریب جاتی ہے اور پھر آگ کی شدت کی وجہ سے پیچھے ہٹاتی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ خیمے میں کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے کیا، کہ تم بار بار خیمے میں داخل ہونا چاہتی ہو؟ کہا نہیں، ہمارا سب کچھ لٹ گیا ہے، سروں پہ چادریں تک باقی نہیں ہے، اب کون چیز باقی رہ جائے گی؟ کہا پھر تم اس جلتے ہوئے خیمے میں کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہا اس میں میرے بھیا حسین کی امانت زین العابدین بستر بیماری پہ غش کے عالم میں پڑا ہے۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے چادر کو سمیٹا اور یا علی کہہ کے جلتے ہوئے خیمے میں قدم رکھ دیا، اب لال کو کلیجے سے لگا کے خیمے سے باہر نکل آئی۔ شاید مختل کے رک کر کے آواز دی ہوگی، بھیا تم نے علی اکبر کی لاش اٹھانے کے لیے بچوں کا سہارا لیا تھا، میں جلتی ہوئی آگ سے اکیلے زین العابدین کو نکال لائی۔ اجرکم علی اللہ۔ رات کی تاریکی اور بڑھ رہی ہے، بچے تھک کے بھوکے پیاسے تماچے اور تالیانے کھا کے سمٹ کے سہمے ہوئے بیٹھے ہیں۔ زینب جب ذرا سے چین ملا، اس لیے کہ اب تک زینب کے ذمے کیا کیا ہے، جلتے ہوئے خیموں سے بیویوں کو نکالتا ہے، جن بچوں کے دامن میں آگ لگی ہے ان کے دامن کی آگ کو بجھانا ہے، جو بچے گھبرا گھبرا کے لشکر کی طرف دوڑ ہے انہیں سنبھالنا ہے۔ زینب نے کسی طرح سے پورے قافلے کو سمیٹا اور اس کے بعد
ام کلثوم کو آواز دی بی بی، بہن ام کلثوم، بھیا جاتے جاتے کہہ گیا تھا اے میری بہن زینب میری امانتوں کا خیال رکھنا۔ آؤ دیکھیں ہمارے بھیا کی کوئی امانت تو کم نہیں ہو گئی۔ ایک مرتبہ جو بیویوں نے بچوں کو دیکھا تو 2 کمسن بچے نہیں دکھائی دیے، بے چین ہو کے ڈھونڈنے نکلی، مقتل کی طرف گئی۔ شاید جب خیموں میں آگ لگی تھی تو بچے گھبرا کے اپنے بابا کے پاس چلے گئے ہوں، مگر حسین کی لاش کے پاس بچے نہیں ملے۔ ڈھونڈتی رہی، شاید گھبرا کے بھیا علی اکبر کے پاس پہنچ گئے ہوں۔ چاروں طرف دیکھا، بچے کہیں نہیں دکھائی دیے۔ تو زینب و ام کلثوم نے آپس میں گفتگو کی، بچے پیاسے تھے، شاید پانی مانگنے اپنے چچا کے پاس ترائی میں چلے گئے ہوں۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں بیویاں چاروں طرف ڈھونڈتی ہوئی جا رہی ہیں کہ ایک مرتبہ دونوں ننھے بچے ایک جھاڑی کے نیچے ایسے سوتے ہوئے ملے۔ بہن نے بہن سے کہا آہستہ سے ایک کو تم اٹھا لو، ایک کو میں اٹھا لوں، آہستہ سے اٹھانا، اگر کہیں آنکھ کھل گئی اور انہوں نے پانی مانگا تو ہم پانی کہاں سے لائیں گے۔ زینب و ام کلثوم نے ایک ایک بچے کو اٹھا کے کلیجے سے لگایا، لے کے چند قدم چلی تھی کہ اندازہ ہو گیا دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی ہیں۔ ننھے بچوں کی لاش لے گئے، لٹے ہوئے قافلے کے بیچ میں آ گئی، لا کے جنازوں کو رکھا۔ بچوں کی ماں نزدیک آ گئی، شہزادی یہ بچے کہاں ملے؟ کہ یہ ترائی کے کنارے جھاڑی کے نیچے سو رہے تھے، گلے میں باہیں ڈالے، سینے سے سینہ ملائے لیٹے تھے، بس نہ جانے اس بی بی کے دماغ میں کیا خیال آیا، ننھی ننھی لاشوں کے درمیان بیٹھی، سینے سے گریبان چاک کیا کہ سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ملے۔ سمجھے ازادارو، ارے جب خیموں میں آگ لگی تھی بچے گھبرا کے نکلے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے کچل گئے، سینے میں درد اٹھا، نہ باپ تھا کلیجے سے لگاتا، نہ پاتی سینے سے چمٹاتی، بھائی نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی، نشیب میں ترائی میں فرات کی ٹھنڈی ہوا میں ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ بس عزیزو ختم کیا میں نے، مگر جذبات کے سہارے تصورات کے سہارے یاد کیجئے لٹے ہوئے قافلے کا پہرا دے رہی ہے زینب، ایک ٹوٹی ہوئی تلوار ہاتھ میں ہے، شاید فرات کا رخ کر کے پکار کے آواز دی ہو بھیا عباس، کل تم جب ہمارے خیموں کا پہرا دے رہے تھے تو تمہارے ہاتھ میں تلوار تھی، ٹوٹی ہوئی نہ تھی، دیکھو اپنی شیر دل بہن کو، ٹوٹی ہوئی تلوار ہاتھوں میں لے کے پہرا دے رہی ہے، بہن پہرا دے رہی ہے، زینب پہرا دے رہی ہے کہ ایک مرتبہ کانوں میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ زینب نے آواز دی کیوں آ رہے ہو؟ اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، سب لٹ چکا ہے، سروں پہ چادر تک باقی نہیں رہ گئی، لیکن سوار آگے بڑھتا رہا۔ زینب نے پھر کہا اگر تجھے یقین نہیں آتا تو دل کی روشنی میں آ کے دیکھ لینا، ہمارے پاس کچھ نہیں، ننھے بھوکے پیاسے بچے سو گئے ہیں، انہیں سونے دو، اٹھیں گے تو پانی مانگیں گے، مگر سوار کے قدم نہیں رکے۔ ایک مرتبہ علی کی لفت جگر کو جلال آیا، آگے بڑھ کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا، میرا بھیا عباس شہید ہو گیا، میرا لال اکبر مارا گیا، تو تم ہمیں کمزور سمجھتے ہو، میں علی کی بیٹی ہوں۔ بس ایک مرتبہ سوال میں نقاب ہٹائی، ارے میرے بیٹے میری بیٹی زینب تمہارا بابا ہی تو آیا ہے۔ زینب قدموں سے لپٹ گئی، بابا اب آئے ہو جب گھر لٹ گیا، بابا اب آئے ہو جب ہمارے سروں سے چادریں چھٹ گئی، بابا اب آئے ہو جب گود کے پاس ذبح ہو گئے۔ شاید مولا نے جواب دیا ہو بیٹا بیٹا
قاسم زندہ پامال ہوا، میں نے صبر کیا، علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی، میں نے صبر کیا، ترائی کے کرانے میرے شیر کے بازو کٹ گئے، میں نے صبر کیا، مگر بیٹا تیری تنہائی نہیں دیکھی جاتی، اس لیے نجف کو چھوڑ کے علی آ گیا ہے۔ زینب قدموں سے لپٹ گئی، بابا اماں کا بھرا گھر لٹ گیا، کربلا کے میدان میں آپ کا باغ اجڑ گیا، واہ حسرتا، واہ محمدہ، واہ علیہ۔